السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و ناظرین، آج میں آپ کے سامنے مسجد کی اہمیت پر مختصر سے روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ مسجد کی اہمیت کل بھی تھی، آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی۔ مسجد اللہ کا وہ گھر ہے جس میں مرد مسلمان 5 دفعہ جمع ہوتے ہیں اور اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں۔ مسجد وہ مقام ہے جہاں اللہ کے بندے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہیں۔ مسجد وہ عبادت گاہ ہے جہاں مومنین اللہ کی معیت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے مختلف عبادتیں انجام دیتے ہیں۔ مسجد وہ جگہ ہے جہاں مختلف جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں، رکوع سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اس سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں۔ مسجد وہ عظیم جگہ ہے جہاں اللہ کے گناہگار بندے اپنے گناہوں پر آنسو بہاتے ہیں، توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ مسجد کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مسجد کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اس آیت کریمہ کے اندر جب آپ غور کریں گے اور پوری دلجمعی کے ساتھ، دلجوئی کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں 3 باتیں ذکر کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے مسجد کی نسبت اپنی طرف کی ہے، جس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مسجد کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ دوسری بات جو اس کے اندر ذکر کی ہے وہ یہ کہ مسجد تعمیر کرنے کے بعد، مسجد بنانے کے بعد، مسجد کو آباد وہی لوگ کریں گے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ وہی لوگ مسجد بنانے کے بعد مسجد کو آباد کر سکتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسجد کو آباد کرنے والے لوگ وہ ہوں گے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی مسلمان کو مسجد آتا جاتا دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو، اس کے مومن ہونے کی گواہی دو۔ اور تیسری چیز جو اس کے اندر ذکر کی گئی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت پر ایمان رکھتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو اور صرف اللہ سے ڈرتا ہو، باقی کسی سے نہیں ڈرتا ہو، تو اللہ رب العزت ایسے شخص کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ تو وہی لوگ کیا ہدایت یافتہ ہے۔ تو مسجد کی اہمیت کل بھی تھی، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گی۔ ہم مسلمانوں کو یہ لازم اور ضروری سمجھنی ہے کہ ہر نماز مسجد میں آ کر ادا کرنی ہے۔ مسجد کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ اللہ کے نزدیک روئے زمین میں سب سے بابرکت جگہ اللہ کا گھر ہے۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور روئے زمین پر سب سے ناپسندیدہ اگر کوئی چیز ہے، جگہ ہے، تو وہ بازار ہے۔ لہذا ہمیں زیادہ اپنا وقت مسجد میں گزارنی چاہیے اور ضرورت کے تحت بازاروں میں ہم جائیں۔ بازار جانا کوئی ممنوع نہیں ہے، ضرورت کے تحت ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاتے تھے اور اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بازار نکلتے تھے۔
خلاصہ یہ ہے کہ مساجد کی اہمیت ہر زمانے میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجدوں میں باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے محلے کی فکر کرنی ہے اور اپنے بچوں کی فکر کرنی ہے، اپنے گھر والوں کی فکر کرنی ہے، اور عورتوں کو بھی نماز کی ترغیب دینی ہے، نماز کی تلقین کرنی ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اہل و عیال کے بارے میں بھی سوال کرے گا کہ تم نے اپنے اہل و عیال کو نماز کی ترغیب دی یا نہیں دی، تم نے اپنے بچوں کو نماز کی تعلیم دی یا نہیں دی۔ بہرکیف ناظرین، آج جو ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ مساجد کی اہمیت ہر زمانے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی جتنی بھی مسجدیں ہیں، بالخصوص مکہ مدینہ اور مسجد اقصی، اللہ تعالیٰ ان تمام مساجدوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں سنت پر عمل کرنے والا بنائے اور اپنا محبوب اور مقرب بنا دے۔